الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشريد العاطس إذا حمد الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگر جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگر جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر انسانوں میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسانوں میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باوقار علماء کرام
معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس گلشن میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا اسجد رحمانی ناظم جلسہ نقیب ہندوستان، ان کی شفقتیں اس گلشن میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے میری حاضری، اشتہار آپ حضرات نے دیکھا، اکابرین امت اس میں موجود ایک کم درجے کا کم علم طالب علم، صرف بندہ ناچیب، سب سے پہلے گفتگو کا موقع ملا۔ انشاءاللہ العظیم وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اس سال جتنی بھی مجلسوں میں جانا ہوا، اتنا مجمع ابھی تک نظر نہیں آیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جتنے بھی موجود ہیں اس مجلس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ حالات سے باخبر ہیں، میری اور آپ کی نظریں پوری دنیا پر دائرانہ لگی ہوئی ہیں۔ میں اور آپ اپنی نظروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس بات کی طرف میں اور آپ پہنچیں گے کہ میرے اور آپ کے محبوب کی امت اس وقت میں پریشانی کے عالم میں ہے، مصیبتوں کا شکار ہے۔ میں اور آپ جتنی بھی نظریں دوڑائے، پوری دنیا میں اللہ کو ماننے والا، پوری دنیا میں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والا اس زمین پر مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو ان مجلسوں کی برکت سے یہ چیز بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ میرے اللہ نے اس دنیا کا نظام جو بھی بنایا، میرے اللہ نے اس دنیا کی جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ دیکھیں، صبح آتی ہے تو پھر شام بھی ضرور ہونی ہے، اگر رات آتی ہے تو صبح بھی ضرور ہونی ہے۔ اگر انسان طاقتور ہے تو بڑھاپے اور کمزوری کی طرف جاتا ہے، صحت کی طرف ہے تو بیماری کی طرف جاتا ہے۔ اگر مالدار ہے تو غریب بھی ہو سکتا ہے، اگر غریب ہے تو مالداری کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے آنگن اور دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تو وہ غموں کی طرف بھی جاتا ہے۔ اگر غم ہی غم ہے تو اسے بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ خوشیوں کے مواقع عطا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے اس زمین پر میرے اللہ نے جو بھی یہ نظام بنایا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں تک کہ یہ پوری دنیا یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن اس کو پناہ ہونا ہے، ایک دن اس زمین سے، ہاں اس زمین کو لپٹ کر کے ایک طرف رکھا جانا ہے، اس آسمان کو لپٹ کر کے ایک طرف آنا ہے۔ یہ جتنے بھی نظام میرے اللہ نے بنائے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کو میں اور آپ آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ ہاں اس کے بعد جو جنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کے بعد جو جہنم ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمانوں کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا ڈر اپنے دل میں لے کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو میرے اور آپ کے علماء اشارتاً کنایتاً صراحتاً مجھے اور آپ کو آواز لگا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک
صبح میرے اور آپ کے نام کی اس زمین پر آنے والی ہے انشاءاللہ لیکن ہاں اللہ کے نیک بندوں مجھے اور آپ کو اپنے گریبانوں کے اندر ضرور جھانکنا پڑے گا اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا ضرور پڑے گا کہ جو اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر آج بھی محفوظ رکھی ہے آج بھی معصوموں کی زبانوں پر رہتی ہے آج بھی ان علماء کی زبانوں پر رہتی ہے ہاں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں ذرا اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھ لینا یہ مصیبتیں کہیں تمہاری غلطیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے یہ پریشانیاں یہ کہیں تمہاری بدعملیوں کا بدلہ تو نہیں ہے اس لیے اے اللہ کے نیک بندو اپنے گریبانوں کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھ لینا سارا دوش حکومت کو دینے کی ضرورت نہیں ہے حکمرانوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے تمہیں اپنے گریبانوں کے اندر بھی جھانک لینا چاہیے کیونکہ قرآن مقدس جس طرح سچا ہے اس کے ایک ایک الفاظ سچے ہیں تمام آیتیں سچی ہیں یہ میرا آپ کا یقین ہے اور اسی قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ سب تمہاری اپنے اعمال کا نتیجہ ہے تو جب میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو یقیناً بڑی کمیاں میرے اور آپ کے اندر نظر آ رہی ہیں ایک دو کمیوں کا کیا کہنا وہ اللہ کے نیک بندوں لسٹ کی لسٹ اگر بنا لی جائے تو میری اور آپ کی کمیاں دفتر اگر لکھ دیے جائیں تو میری اور آپ کی کمیاں اگر یہاں میں ہی بتانے بیٹھ جاؤں اپنی کمیاں تو یہ وقت ناکافی ہو جائے یہ وقت کم رہ جائے اے اللہ کے نیک بندے یہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں میں اور آپ ذرا جھانک کر کے دیکھیں میں اور آپ بڑی غلطیاں کرنے والے نظر آئیں گے بڑے گناہ کرنے والے نظر آئیں گے ہاں ایک آدھ کمی کا کیا کہنا نہ جانے کتنی بڑی بڑی کمیاں کہ جن کو اچھا خاصا نیک انسان محو تعجب ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ اے اللہ یہ گناہ کرنے والی امت محمدیہ ہے یہ گناہ کرنے والی وہ امت ہے جس کے لیے آقا آنسو بہا کر کے گئے ہیں یہ گناہ کرنے والی وہی امت ہے جس کے لیے میرے آقا پوری زندگی اپنے اللہ سے وعدے کر کے گئے ہیں وعدے لے کر کے گئے ہیں یہ وہی امت ہے کہ جس کے لیے کل قیامت کے میدان میں میرا اللہ میرے اللہ کے سامنے میرے اور آپ کے محبوب میری اور آپ کی طرف سے سفارش بھی کریں گے اور سجدے میں گر کر کے آنسو بھی بہائیں گے میری اور آپ کی طرف سے گناہگاروں کی طرف سے اللہ رب العزت سے بحث و مباحثہ کے ذریعے سفارشیں کریں گے کہ یہی وہی امت ہے کہ جس کے لیے میرے آقا سجدے کی اجازت لیں گے حالانکہ میرے اللہ نے اعلان کر دیا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کی سفارش کے بغیر ہم آدھی امت کو جنت میں داخلہ دے دیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو رونے اور سفارش کرنے کا حق دے دیں تو اس وقت میں میرے محبوب یہی ارشاد فرمائیں گے اللہ آدھی امت نہیں مجھے سجدے کی اجازت دی جائے مجھے آنسو بہانے کی اجازت دی جائے ایک نہیں آدھی نہیں بلکہ ایک ایک گناہگار کو میں اپنی امت کو جنت کے اندر لے جا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ کے نیک بندو لیکن میں اور آپ اپنے اندر تو دیکھیں کتنی غلطیاں پنپ رہی ہیں جتنے گناہ میرے اور آپ کے محلوں قصبوں شہروں کے اندر جنم لے چکے ہیں یہاں تک کہ تمام قیامت کی نشانیوں آج مجھے اور آپ کو مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن حضرت انسان کو بھی تمیز نہیں اور اس مسلمان کو عقل و شعور نہیں کہ وہ رب قیامت کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اپنے گناہوں کے اندر ملوث ہے اپنی غلطیوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے کون سا ایسا گناہ ہے جو آج امت مسلمہ اپنی زندگیوں کے اندر نہیں کر رہی ہے اے اللہ کے نیک بندوں آپ اپنے
دستور پکنا باقی ہے، جن کے بعد اس زمین کا نظام تہس نہس ہونا باقی ہے، ہاں وہ تمام گناہ آج میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر آ چکے ہیں، جن کی خبر محمد عربی نے دی ہے۔ ارے ہم رحمتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اللہ کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی مدد و امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں اللہ کے نیک بندو، ہم جتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں ہمیں رحمتوں کا نہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، معلوم کرو اپنے علماء سے، معلوم کرو ان اللہ کے دیوانوں سے، معلوم کرو ان دوربین نظروں سے جو احادیث کے ذریعے مجھے اور آپ کو ہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک تو یہ نظام درہم برہم ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو کچھ آنسو ہیں جو اس زمین پر اللہ کے نیک بندوں کے روزانہ پڑتے ہیں، جب میں اور آپ راتوں کے اندھیروں میں ہوتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس وقت کچھ اللہ کے نیک بندے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اپنے رب کو مناتے ہیں، آنسو گراتے ہیں۔ ہاں یہ معصوم طلبہ جس وقت میں اور آپ راتوں کو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس وقت یہ معصوم طلبہ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر کے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا تکرار کر کے، اللہ کے نبی کی زندگی پر چل کر کے دکھا کر کے یہ اللہ کے عذاب کو ربا دبا کرتے اور کراتے رہتے ہیں۔ یہ تو شکر مناؤ اللہ کے نیک بندے اس زمین پر موجود ہیں، ورنہ میرے اور آپ کے گناہ تو ایسے ہیں کہ انتظار رحمتوں کا نہیں بلکہ انتظار اللہ کے عذاب کا کرنا چاہیے۔ بے شک کون سا ایسا گناہ ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی غلطی ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا میرے اور آپ کے آقا کی ان باتوں پر غور کریں جو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ ذرا اپنے علماء سے ترتیب وار سنتے چلے جائیں۔ اس مختصر سے وقت میں کیا کہوں، کبھی وقت ملے تو اپنے علماء کے پاس آنا، اپنے اللہ کے دیوانوں کے پاس آنا، یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ میری امت قیامت سے پہلے نماز کو ترک کرنے والی ہو جائے گی، نماز کی تاریخ اور اس کو چھوڑنے والی ہو جائے گی، نماز چھوڑنے سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دل کے اندر بے چینی نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو بے چینیاں نقصان کی وجہ سے تو ہوگی، ان کو بے چینیاں اور پریشانیاں بیماریوں کو دیکھ کر کے تو ہوگی، لیکن فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا نمازوں کو ترک کرنے سے کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری امت سب سے پہلے نمازوں کو ترک کرے گی، میری امت نمازوں کا جنازہ نکال کر کے ایک طرف رکھ دے گی اور کہے گی اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حالانکہ اللہ کی مدد کا راستہ نماز ہی تو ہے، روزی میں برکتوں کا راستہ نماز ہی تو ہے، تیرے عروج اور ترقی کا راستہ نماز ہی تو ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ نماز ہی تو ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ظالموں اور یہاں تک کہ تم پر ظلم کرنے والے، ان سب کو ملیمیٹ کرنے کا ہتھیار اگر تمہیں کچھ دیا گیا وہ نماز ہی تو ہے، لیکن تم نے اسی نماز کو بالائے طاقت رکھ دیا اور نمازوں کو جان بوجھ کر کے ترک کرنے والے ہو گئے۔ بے شک آج ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، مساجد کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں، کوئی کمی نظر نہیں آتی، کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی، تمام ضرورتیں ہیں، لیکن مقتدی نظر نہیں آتا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو سجدے کرنے والا نظر نہیں آتا۔ خیر میری بات دوسری طرف نکل جائے گی، میں گفتگو کرنے لگا۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ میری امت نمازوں کی ترک کرنے والی ہو جائے گی، بیماریاں نہیں، مجبوریاں نہیں، پریشانیاں نہیں، کوئی بھی مجبوری نہیں، جان بوجھ کر کے نمازوں کو ترک کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے نمازوں کے جنازے نکالتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اور پھر میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ
بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے تو کھلم کھلا کافروں والا عمل کر دیا ہے۔ لیکن آج وہی نماز، اس کی پابندی، اس سے محبت آج میرے اور آپ کے دلوں سے، گھروں سے، دروں سے نکل چکی ہے۔ ہم نے سمجھا ہے نماز تو صرف علماء کا کام ہے، ہم نے سمجھا ہے نماز تو صرف دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کا کام ہے، ہم نے سمجھا کہ نماز تو صرف جس نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، صرف اس کا کام ہے، ہم نے سمجھا کہ نماز تو صرف اللہ کے ان بندوں کا کام ہے جو خانقاہوں سے، علماء سے اپنے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اور آپ سمجھتے کہ یہ کام تو کسی الگ مخلوق کا ہے۔ ہم داڑھی نہیں رکھتے، نماز کیوں پڑھیں؟ ہم کرتے پائجامے نہیں پہنتے، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ یہ حالات آج میرے اور آپ کے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میں اور آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اس کی ناراضگی میں دن بہ دن اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ تو شکر مناؤ، نہ جانے کیوں بچے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک تو ہلاک کر دیے جاتے، اب تک تو برباد کر دیے جاتے، اب تک تو بندر پر خنزیر بنا دیے جاتے۔ خالی نماز ہی نہیں، خالی نماز ہی نہیں، بلکہ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھو، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، میری امت اپنے ماں باپ کی بھی ناقدری ہو جائے گی، اپنے والد کی ناقدری ہو جائے گی، اور اپنے دوست کی قدر زیادہ کرنے لگے گی۔ اس کی نظروں میں باپ کی عزت نہ ہوگی، اس کی نظروں میں دوست کی عزت زیادہ ہوگی، اپنے ساتھی کی عزت زیادہ ہوگی، باپ کی قدر اس کے دل سے نکل چکی ہوگی، ماں کی قدر اس کے دل سے نکل چکی ہوگی۔ فرماتے تھے جب میری امت ایسی ہو جائے تو رحمتوں کا نہیں بلکہ اس زمین کے تہس نہس ہونے کا انتظار کرو۔ آج ایک طرف باپ روتا ہوا کسی طرح محبت سے، غصے سے کوئی حکم کر دے، کوئی پرواہ نہیں، اور ایک طرف دوست کا فون آ جائے تو میری اور آپ کی حالتیں کیا ہیں؟ دوست کی بات زیادہ ماننا ہے اور اپنے باپ کے حکم کا جنازہ نکال کر کے آگے چل دینا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ قیامت کی نشانی ہے جب باپ کی ناقدری ہونے لگے، جب باپ کی عزتیں گھر سے نکلنے لگ جائے، جب باپ پر امت ہاتھ اٹھانے والی ہو جائے، جب باپ گھر میں بوجھ نظر آنے لگے۔ ہاں ہاں، وہی باپ کہ جو تیری قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے تجھے شروع سے ہی تیرا ہاتھ پکڑ کر کے چلا تھا۔ ہاں ہاں، وہی باپ جو تجھے کندھوں پر بٹھا کر کے پوری دنیا دکھانے چلا تھا۔ ہاں ہاں، وہی باپ جو تیری تعلیم و تربیت کے لیے کبھی مدارس کی چوبندیوں میں پہنچتا ہے، کبھی اسکول اور کالجوں کے دھکے کھاتا ہے، کبھی قرضوں میں ڈوب کر کے اسکول اور کالجوں کی فیس بھرتا ہے۔ ہاں ہاں، وہی باپ جو تیری ضدوں کو پورا کرنے کے لیے نہ دھوپ کی تپش دیکھتا ہے، نہ سردیوں کی شیت لہر دیکھتا ہے۔ ہاں ہاں، وہی باپ کہ جو وقت سے پہلے پورا ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں، وہی باپ جو کئی دن بھوکا اور پیاسا رہ کر کے اگر اس کو کہیں سے کھانے کو کچھ بھی مل جائے تو آرام سے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنی نہیں اپنی اولاد کی فکر زیادہ کرتا ہے۔ آج اسی باپ کی ناقدری کہیں اور نہیں، یہی امت مسلمہ کر رہی ہے، یہی امت کا جوان کر رہا ہے۔ یہ خوش آئند خبر نہیں ہے، ذرا سن لو کیا فرماتے تھے میرے آقا، جب باپ کی ناقدری ہونے لگے اور دوست کی عزت زیادہ ہونے لگے، سمجھ لینا اب اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ اس زمین کے نظام کو ملیہ میٹ کرنے والا ہے۔ آج میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں نوجوان، سب سے پہلے میں تیری طرف متوجہ ہوں، اے آخر ایک غلطی بتا دے کہ باپ کی ناقدری کیوں کر رہا ہے، ایک کمی بتا دے اللہ کے نیک بندے اس باپ کی کہ اگر میں کہنے لگوں تو واقعی میں آپ میری تائید کرے۔ ذرا معلوم کرو ان بوڑھے ماں باپ سے کہ اگر ان کے کہیں درد بھی ہوتا ہے تو یہ اپنا چیک اپ نہیں کراتے، جانتے وجہ کیا ہے؟ ڈر یہ رہتا ہے کہیں چیک اپ میں بڑی بیماری نہ آ جائے، اس کا خرچہ کہاں سے مکمل ہوگا، وہ کہاں سے وہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ یہ اللہ کا بندہ اپنے قریب کے
اسٹور سے دوائی لیتا ہے، اپنا درد بتاتا ہے، اس درد میں اس دوائی سے کچھ وقت کے لیے سکون مل جاتا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ بیماری ٹھیک ہو گئی ہے، وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اللہ کے بندے کچھ وقت کے لیے درد کم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ باپ اپنی اولاد کی ترقی کے لیے اپنی بیماریوں کو چھپاتا ہے، یہ باپ اپنی اولاد کی ترقی کے لیے اگر میں اپنی دوائی اور اپنی ان بیماریوں میں وقت اور پیسہ لگاؤں گا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کی ڈگری کا کیا ہوگا، میری اولاد کی نوکری کا کیا ہوگا، میری اولاد کی ترقی کا کیا ہوگا۔ آج اللہ کے بندے جو میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ہاں وقت سے پہلے داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے اور چارپائی پر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آج یہی باپ مجھے اور آپ کو گھر میں بوجھ نظر آتا ہے، آج یہی باپ مجھے اور آپ کو گھر میں فضول نظر آتا ہے۔ کاش اگر تو ایک دن کی اس کے مطالعہ کر لیتا تو کبھی اپنی زبان سے یہ ناشکری کے الفاظ نہ نکالتا، بلکہ اپنے باپ کی قدر اس قدر کرتا کہ اس کو نعمت بھی سمجھتا، رحمت بھی سمجھتا اور اپنی ترقی کا اہم ذریعہ بھی سمجھتا۔ لیکن آج امت محمدیہ کو کیا ہو گیا، آج ماں باپ کی عزتوں کے جنازے کہیں اور سے نہیں، میرے اور آپ کے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کیا فرماتے تھے، میرے اور آپ کے آقا، میری امت اپنے ماں اور باپ کی ناقدری کرنے لگے گی، خاص طور سے باپ کی ناقدری کرنے لگے گی۔ ہاں ان علماء کے کیا کہنے، ان طلباء کے کیا کہنے، ان کو تو پڑھایا اور سکھایا ماں باپ کی قدر جاتی ہے، اللہ کے بعد درجہ ماں باپ کا ہے، اسی لیے ان علماء کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ان طلباء کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، لیکن دراصل وہ نوجوان جو ذرا سے 2 روپے کمانے والے ہو جائیں، ذرا سی نوکریوں پر پہنچ جائیں، ہاں ذرا سے 2 پیسے گھر میں لانے والے ہو جائیں، وہ اپنے باپ کو بوجھ سمجھ کر کے ہاں اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، اور خالی نکال نہیں رہے بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، اور خالی ہاتھ اٹھانا نہیں، الامان والحفیظ، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اولادوں نے اپنے باپ کا قتل تک کر دیا ہے۔ یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، اللہ اور اس کے محبوب کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو امت محمدیہ کہنے والے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں اور آپ اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ نشانیاں تو قیامت کی ہیں، یہ نشانیاں تو اللہ کے عذاب کے آنے کی ہیں، یہ نشانیاں تو اس زمین کے تہس نہس ہونے کی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں آگے چلو، اور مختصر گفتگو کرنے لگا، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، میری امت نشے کی عادی ہو جائے گی، میری امت نشے کی دل دادا ہو جائے گی، میری امت نشہ کھلم کھلا کرنے لگے گی، شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے گی۔ آج ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ہر گھر کے اندر، ہر گلی محلے کے اندر کوئی نہ کوئی نشہ کرنے والا موجود ہے۔ میں شراب کا نشہ نہیں ضروری کہہ رہا ہوں، بلکہ آج نئے نئے طریقوں کے نشے آ چکے ہیں۔ کوئی پیٹرول کو سونگتا ہے، کوئی رومال میں کسی چیز کو بھرتا ہے اور اپنی ناک کے ذریعے سے چڑھاتا ہے، کوئی نشے کے انجیکشن لگاتا ہے، کوئی نشے کی گولیاں کھاتا ہے، کوئی نیند کی گولیاں کئی مقدار میں کھا کر کے نشہ کرتا ہے۔ ہاں کچھ دوائیاں جو بیماریوں کی شفا کے لیے ہیں، لیکن وہ نوجوان ان دوائیوں کو نشے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے، فرماتے تھے میرے آقا، میری امت شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے گی۔ آج میری اور آپ کی دوستیوں میں شراب ہے، پارٹیوں میں شراب ہے، شادیوں میں شراب ہے، سبھاؤں میں شراب ہے، راتوں میں، اندھیروں میں، تنہائیوں میں۔ آج سب سے زیادہ اگر کوئی نشہ کر رہا ہے، مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، مسلمان پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ بے شک حق ہے، سچ ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا، میری امت شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے گی۔ آج اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے، کہتے حضرت یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، یہ تو وسکی ہے،
वसल्लम इरशाद फरमा करके गए थे कि मेरी उम्मत शराब को पिएगी और शराब का नाम बदल करके पिएगी। किसे बहकाता है? मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी आज से 1400 साल पहले ये जुमला कह करके जा चुके हैं, तो हमें बेवकूफ बनाता है। बेशक इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, आज इस नशे ने मुझे और आपको सबसे बड़ा नाकदरा बनाया है। आज मुझे और आपको बड़े और छोटे की कदर नहीं, इस नशे की वजह से। आज खानदानी मामूलात दिरहम बरहम हैं इस नशे की वजह से। आज न जाने कितने कितने बड़ों पर ये छोटा हाथ उठाता है इस नशे की वजह से। आज न जाने कितनी औरतें घर में मुतल्लका बैठी हुई हैं सिर्फ इस नशे की वजह से। आज न जाने कितनी औरतें हैं। हाँ, कितने मसाइल दारुल इफ्ता में, कितने मसाइल उलमा के दफ्तरों में, कितने मसाइल मस्जिदों के हुजरे में, जितने भी मसाइल आते हैं उनमें सबसे ज्यादा मसाइल और उनका सामना अगर उलमा को करना पड़ता है तो यही तलाक का मसला है। और इन तलाक के मसलों में सबसे ज्यादा जो वजह बयान की जाती है वो नशा बयान की जाती है। हजरत मैं नशे में था, हजरत मुझे इल्म न था, हजरत मुझे होश न था। हाँ, मेरे भाई को होश न था, वो शराब के नशे में था। हाँ, उसने तलाक दे दी है, अब करना क्या है? क्या कहेगा मुफ्ती? तलाक हो चुकी है। हाँ, इस नशे की सबसे बड़ी कमी यही है कि मेरे और आपके घरों को दिरहम बरहम करता है, मेरे और आपके घरों की मोहब्बत में आग लगाता है। हाँ, ये नशा मुझे बड़े बड़े गुनाहों की तरफ लेकर के जाता है। ये तो वो है जो अल्लाह से डर करके मसला मालूम कर लेते हैं, वरना आज महल्ले और कस्बे और शहरों में न जाने कितने घर ऐसे हैं कि जिनकी बीवियों को तलाक हो चुका है, लेकिन वो अपने निकाहों से या अपने शोहरों से या तो जिल्लत की वजह से या किसी और खौफ की वजह से कि बच्चे बड़े हो गए, मैं अब कहाँ जाऊंगी, न जाने इस खौफ की वजह से कितनी औरतें ऐसी हैं कि वो तलाक हो करके भी अपने शोहरों के घरों में रह रही हैं। कहता है कि जी 3 दफा की तलाक नहीं मानी जाएगी, कहता है कि जी नशे की तलाक नहीं मानी जाएगी, कहता है कि अगर दिल में तलाक की नियत न और तलाक कह दिया तो तलाक नहीं मानी जाएगी, अगर कह दिया और गवाह मौजूद नहीं तो तलाक नहीं मानी। अपने दिमाग से मसले खड़ा रखे हैं, अपने दिमाग से मसलों को सही करने में लगा हुआ है। याद रखना अल्लाह के नेक बंदो, निकाह तलाक था, इसमें कोई मजाक की भी बर्दाश्त नहीं, कोई गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं, कोई नशे की भी, हाँ कोई नशे की वजह से भी सहूलत नहीं। अगर तो तलाक दे चुका है तो तलाक हो गई है। हाँ, जरा सुनो क्या फरमाते थे मेरे आका, जहाँ बड़ी बड़ी निशानियां बयान कर रहे हैं उनमें से एक निशानी बयान करते थे मेरे महबूब कि कयामत के करीब शौहर अपनी बीवी से जिना करेगा। अल्लाह शौहर अपनी बीवी से जिना करेगा। ए उलमा की जमात, ये बात हमारी समझ नहीं आई। ए उस्ताद मोहतरम, हमारी बात समझ नहीं आई। फरमाते थे हमारे उस्ताद वजाहत करने वाले कि कुर्बे क़यामत में ये तलाक आम हो जाएगी। कुर्बे क़यामत में हाँ, शौहर अपनी बीवी को तलाक दे चुका होगा। कुरान का फैसला इनको अलग करने का है, कुरान का फैसला इज्जत गुजारने का है, कुरान का फैसला दूसरा निकाह करने का है। हाँ हाँ, अल्लाह के नेक बंदो, लेकिन इन तमाम चीजों को जिल्लत समझते हुए आज न जाने कितनी औरतें ऐसी हैं कि अपने शौहरों के साथ, और कितने शौहर ऐसे हैं कि तलाक होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। ये जिना नहीं है तो और क्या है, ये हरामकारी नहीं है तो और क्या है। दिन के बाद ये औलादे होने वाली ये हलाल ज़ादी नहीं है, ये औलादे हराम ज़ादियां हैं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, ये कमियां में और आप जरा अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखें। मुजरिम कोई नहीं है, मुजरिम सबसे बड़े मैं और आप हैं। बेशक मैं और आप सबसे बड़े मुजरिम हैं। इसलिए हुकूमतों और
سب سے پہلے میں اور آپ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. نشہ عام ہو گیا, نشہ فیشن بن گیا, نشہ آج ہماری پارٹیوں کی زینت بن گیا. میں نے تو یہاں تک سنا ہے, اللہ کرے وہ بات جھوٹی ہو, آج تو یہ شادیوں میں جہاں مشروبات کے اسٹال لگائے جاتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ بیئر کے بھی اسٹال لگتے ہیں, بڑی مہنگی شادیوں میں رم کے اسٹال لگتے ہیں, انرجی ڈرنک کے اسٹال لگتے ہیں. یہ کسی اور کی شادیوں میں نہیں, یہ ان کی شادیوں میں ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. یہ ان کی بھی شادیوں کے اندر ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندو اور ذرا آگے بڑھو. نشے کے عادی ہو گئے, جوئے اور سٹے کو کاروبار سمجھ لیا, سود اور بیاج سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ہاں یہ کون کر رہا ہے؟ چوری اور ڈکیتی کرنے والا سب سے بڑا مسلمان. ہاں لوگوں کی زمینیں دبانے والا, بھائی بہنوں کے حقوق دبانے والا, پڑوسیوں کے حقوق دبانے والا, رشتہ داروں کے حقوق دبانے والا کون ہے؟ مسلمان. اور مجھے کہنے دیجیے, جھوٹ بولنے والا مسلمان, دھوکہ دینے والا مسلمان, وعدہ خلافی کرنے والا مسلمان. اور مجھے کہنے دیجیے, اپنے بھائی کی لاش پر چل کر کے ترقی کے زینوں کی طرف چلنے والا کوئی اور نہیں ہے, مسلمان ہے. کاش مجھے اور بات کرنے کا موقع دیا جاتا. عجب زباں بندی ہے یہاں تیری مجلس میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اے اللہ کے نیک بندو, کمی کسی اور کی نہیں ہے, ذرا تلاش کرو, کمیاں میرے اور آپ کے اندر ہی موجود ہیں. میں اور آپ بڑے بڑے گناہگار بن گئے ہیں, اللہ کی رحمتوں کا نہیں. اگر یہ نشانیاں میرے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں, میرے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں, تو اللہ کی رحمتوں کا نہیں, بلکہ آخر میں میرے آقا ارشاد فرماتے تھے, جب میری امت کے اندر ایسا ہونے لگے تو اب انتظار کرو آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کا, انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا, انتظار کرو ان زمینوں کے پھٹ جانے کا, انتظار کرو اس امت کی شکلوں کے بدل جانے کا, کہ رات کو سوئیں گے, صبح کو اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بنے ہوئے ملیں گے. رحمتوں کا نہیں, اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اس لیے اللہ کے نیک بندو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ پہلے اپنی کمیاں ختم کریں گے, اپنے گناہ دور کریں گے, اپنی خطاؤں کو اللہ سے معاف کرائیں گے, پھر رب کعبہ کی قسم جو چاہو گے وہی ہوگا. کیونکہ اللہ جتنی محبت مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے کسی اور مخلوق سے نہیں کرتا, اور مخلوق میں سے بھی کسی اور سے نہیں جتنی اپنی مؤمنین سے کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں سے باہر آئیں, اپنی زندگیوں کو صحیح کریں, پھر انشاءاللہ تو جو بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ تیری دعا رد نہیں کرے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. بڑی غور سے سن رہا